بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے کے سبق میں آپ نے ملحق بجمع المذکر السالم کا اعراب پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ملحق بجمع المؤنث السالم کا اعراب بیان کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں تعرب اولات کا جمع المؤنث السالم بالضمۃ رفعا وبالکسرۃ نصبا وجرا۔ اولات جو مؤنث کی جمع کے طور پر اولو کی جگہ استعمال ہوتا ہے، یعنی مذکر کے لیے اولو اور مؤنث کے لیے اولات، تو یہ اولاد چونکہ ذات کے مؤنث کے طور پر آتا ہے، ذات کی جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مگر چونکہ اس کے لفظ سے یہ جمع نہیں ہے اس لیے اسے جمع نہیں کہیں گے۔ یہ ملحق بجمع المؤنث السالم ہے کیونکہ اس کے آخر میں الف اور لمبی تا پائی جاتی ہے اور اعراب وہی دیا جاتا ہے، اس لیے اسے جمع مؤنث سالم سے ملحق قرار دیا گیا۔ تو کہتے ہیں اولاد کو جمع مؤنث سالم کی طرح اعراب دیا جاتا ہے، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں کسرہ کے ساتھ۔ قال تعالی وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، تو یہاں دکھانا یہ ہے کہ کنہ فعل ناقص کی خبر ہے، اولات حمل اور حالت نصب میں تا پر کسرہ لایا گیا جو جمع مؤنث سالم کا اعراب ہے۔ تو یہ حالت نصب کی مثال ہو گئی، آگے حالت رفع اور حالت جر کی مثال دے رہے ہیں۔ وَتَقُولُ، اور تم کہو گے، اولات الاخلاق الطیبات محبوبات، اچھے اخلاق والیاں محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ ورج الخیر من اولات الحیاء والصلاح والعلم، اور تم حیا اور نیکی اور علم والیوں سے بھلائی کی امید کرو۔ تو ایک تو جمع مؤنث سالم سے ملحق اولات ہو گیا، اور دوسرے کہہ رہے ہیں وَيُعْرَبُ مَا سُمِّيَ بِهِ مِنْ هَذَا الْجَمْعِ إِعْرَابَهُ، اور اس جمع سے جس کے ذریعے کسی کا نام رکھ دیا جائے اسے بھی جمع مؤنث سالم کا اعراب دیا جاتا ہے، یعنی وہ بھی ملحق بجمع المؤنث السالم۔ اب وہ جمع مؤنث سالم نہیں، کیونکہ جب اس کے ذریعے نام رکھ دیا گیا کسی کا تو اب معنی جمع میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ معنی علم میں استعمال ہے اس کا، اس لیے وہ جمع مؤنث سالم نہیں بلکہ جمع مؤنث سالم سے ملحق ہے۔ تو کہتے ہیں اس جمع سے جس کے ذریعے کسی کا نام رکھ دیا جائے اسے بھی جمع مؤنث سالم کا اعراب دیا جاتا ہے۔ فَتَقُولُ، پس تم کہو گے، هَذِهِ أَذْرِعَاتٌ وَعَرَفَاتٌ، تو یہاں پر حالت رفع کی مثال بنا رہے ہیں۔ اذرعات ایک شہر کا نام ہے، اور عرفات آپ جانتے ہی ہیں کہ جہاں حجاج کرام وقوف کرتے ہیں، موقف حجاج کا نام عرفہ اور عرفات ہے۔ وَرَأَيْتُ أَذْرِعَاتٍ وَعَرَفَاتٍ وَسَافَرْتُ إِلَى أَذْرِعَاتٍ وَعَرَفَاتٍ، هذا هو الفصیح، یہی اعراب فصیح ہے۔ قال تعالی فَإِذَا قَضَيْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَإِذَا قَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو یہاں عرفات پر حالت جر میں کسرہ اور تنوین دونوں آئے ہیں۔ کہتے ہیں وَيَجُوزُ فِيهِ مَذْهَبَانِ آخَرَانِ، اور اس میں دو اور مذہب جائز ہیں۔ اس میں سے مراد کہ اس جمع سے جس کے ذریعے نام رکھ دیا گیا، تو کہتے ہیں اس میں دو اور مذہب ہیں۔ أَحَدُهُمَا أَن يُعْرَبَ إِعْرَابَ مَا لَا يَنصَرِفُ لِلْعَالَمِيَّةِ وَالتَّانِيثِ، پہلا مذہب یہ ہے کہ اسے غیر منصرف کا اعراب دیا جائے عالمیت اور تانیث کی وجہ سے، یعنی وہ غیر منصرف ہو گیا کیونکہ جب نام رکھ دیا گیا تو عالمیت پا لی گئی،
اور جمع مؤنث سالم کا وزن ہے تو تانیث پائی جا رہی ہے، تو عالمیت اور تانیث کی وجہ سے غیر منصرف ہو گیا، لہذا غیر منصرف کا اعراب دیا جائے۔ فیرفع بالضمۃ وینصب ویجر بالفتحہ، تو رفع ضمہ کے ذریعے اور نصب و جر فتحہ کے ذریعے دیا جائے گا۔ فتقول، تو تم کہو گے ہذہ عرفات ورأیت عرفات ومررت بعرفات۔ والثانی ان یرفع بالضمۃ وینصب ویجر بالکسرۃ کجمع المؤنث السالم غیر انہ یزال منہ التنوین۔ اور دوسرا مذہب یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب و جر کسرہ کے ساتھ دیا جائے جمع مؤنث سالم کی طرح، مگر یہ کہ اس سے تنوین زائل کر دی جائے، تنوین ہٹا دی جائے۔ فتقول، تو کہیں گے هذه اذرعات ودخلت اذرعاتي وعرجت على اذرعاتي۔ تو یہاں اعراب دیا گیا جو مؤنث سالم کی طرح، مگر یہ ہے کہ بغیر تنوین کے۔ اب کہہ رہے ہیں وَيُرْوَى قَوْلُ امْرِئِ الْقَيْسِ تَنَوَّرْتُهَا مِنْ أَذْرِعَاتِ وَأَهْلُهَا بِيَثْرِبَ أَدْنَى دَارِهَا نَظَرٌ عَالٍ۔ اور شاعر امرؤ القیس کا یہ شعر تنورتها من اذرعات واهلها بيثرب ادنى دارها نظر عالی بالاوجه الثلاثه، تینوں وجہوں کے ساتھ مروی اور منقول ہے۔ بالاوجه الثلاثه یہ متعلق ہے یروى سے، تو شاعر امرؤ القیس کا یہ شعر بالاوجه الثلاثه تینوں وجہوں کے ساتھ مروی، تینوں وجہوں کا آگے بیان ہے۔ کسر التاء منونۃ، اذرعات میں تا کے کسرہ مع تنوین کے ساتھ، وکسرھا بلا تنوین، اور بلا تنوین کے کسرہ کے ساتھ، وفتحھا غیر منونۃ، اور فتحہ کے ساتھ بغیر تنوین کے۔ تو من اذرعات، من اذرعاتی اور من اذرعات تینوں طرح اسے پڑھا گیا ہے۔ اس شعر کا مفہوم سمجھ لیں۔ تنورت کا معنی ہے آگ کو دور سے دیکھنا، یہ نار سے ماخوذ ہے۔ اور اذرعات بتایا کہ یہ شام میں ایک مقام کا، ایک شہر کا نام ہے، اور یثرب یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس کا نام یثرب تھا، لیکن آپ نے قدم رنجہ فرما کر کے اسے مدینہ بنا دیا، طیبہ بنا دیا۔ اب اسے طیبہ یا مدینہ کہا جائے گا، یثرب نہیں کہا جائے گا۔ ادنا دارہا نظر عالی، ادنا یہاں اقرب کے معنی میں ہے، کیونکہ یہ دنا یدنو سے اس میں تفضیل ہے۔ شاعر کہتا ہے تنورتها من اذرعاتی، ہا ضمیر یہاں محبوبہ کی طرف لوٹ رہی ہے، میں نے محبوبہ کی آگ کو اذرعات شہر سے دیکھ لیا، درا حالے کہ اس کے گھر والے یثرب میں ہیں، اس کے گھر کی قریبی جگہ بلند نگاہی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ دیکھنے والا اذرعات میں ہے اور محبوبہ کے گھر والے یثرب میں ہیں، اور وہیں سے وہ محبوبہ کی آگ کو دیکھ لے رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی دور سے وہ دیکھ کیسے سکے گا جبکہ نہ جانے کتنے پردے بیچ میں حائل ہیں۔ تو کہا ادنا دارہا نظر عالی، اس کے گھر کی قریبی جگہ بلند نگاہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ دیکھنا حقیقت کا نہیں بلکہ تصور کا دیکھنا ہے، کہ بلند نگاہی اور بلند خیالی کی بنیاد پر وہ اسے دیکھ لے رہا ہے۔ اعراب المعتل الاخر، معتل الاخر کا اعراب۔ تو اگرچہ یہ اعراب پیچھے بیان ہو چکا ہے، لیکن یہاں پر اس کے ذکر کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہاں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ معتل الاخر میں جو اعراب مقدر ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ کہتے ہیں الالف تقدر علیہ الحرکات الثلاث للتعذر، آخر میں حرف علت ہو تو اسے معتل الاخر کہتے ہیں، لیکن اعرابی اعتبار سے یا تو وہ معتل الاخر اس میں مقصور ہوگا، یعنی اس کے آخر میں الف مقصورہ ہوگا، الف ہوگا، یا اس کے آخر میں یا آئے گی، کیونکہ واو ہونے کی صورت نہیں بنتی ہے، کیونکہ آخر میں واو ہوتا ہے تو یا تو وہ الف ہو جاتا ہے یا وہ واو یا سے بدل جاتا ہے، کیونکہ اگر آخر میں واو متحرک ما قبل مفتوح ہو
تو واو کو الف کر دیا جائے گا تو اس میں مقصور میں وہ شامل ہو جائے گا، اور اگر آخر میں یا ما قبل مقصور ہے تو وہ اس میں منقوص میں شامل ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ الالف تقدر علیہ الحرکات الثلاث للتعذر، الف پر تینوں حرکتیں مقدر ہوتی ہیں تعذر کی وجہ سے، دشواری کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہوا کہ تینوں حرکتیں الف پر مقدر ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ اس پر کوئی حرکت پڑھی نہیں جا سکتی، جیسے یہو الفتح الہدا للعلا، یہاں 4 کلمات ہیں اور چاروں کے آخر میں الف آ رہا ہے۔ یہوا فعل مضارع ہے اور یہاں بھی اعراب تقدیری ہوگا۔ الفتح یہ حالت رفع کی مثال ہے کیونکہ یہ یہوا کا فاعل ہو رہا ہے۔ الہدا یہ مفعول بھی حالت نصب کی مثال ہے، اور للعلا یہ حالت جر کی مثال ہے۔ معنی ہوگا کہ جوان شخص بلندی کے لیے ہدایت کا قصد کرتا ہے، ہدایت کا مشتاق ہوتا ہے۔ آگے تعذر کا مطلب سمجھا رہے ہیں۔ ومعنى التعذر انه لا يستطاع ابدا اظہار علامات الاعراب، تعذر کا مفہوم یہ ہے کہ کبھی بھی اس پر اعراب کی علامتوں کا اظہار نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہ علامتیں یعنی حرکات جو ضمہ فتحہ کسرہ ہیں وہ کبھی بھی پڑھے نہیں جا سکتے۔ تو تعذر کا مطلب کبھی بھی علامتوں کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ والواو والیاء تقدر علیہم الضمۃ والکسرۃ للثقل، اور واو اور یا ان دونوں پر ضمہ اور کسرہ ثقل کی وجہ سے مقدر ہوتے ہیں۔ تو واو اور یا پر صرف 2 حرکتیں مقدر ہوں گی، ضمہ اور کسرہ، اور ان کا مقدر ہونا ثقل کی وجہ سے ہوگا۔ مثل یقضی القاضی علی الجانی، تو یقضی فعل مضارع ہے، حالت رفع میں ضمہ مقدر ہوا۔ القاضی یہ اسم ہے، یہ بھی حالت رفع میں ہے یقضی کا فاعل ہونے کی وجہ سے، اور علی الجانی میں یہ حالت جر کی مثال ہے۔ الجانی جس کا معنی ہوتا ہے مجرم، گنہگار۔ قاضی مجرم کے خلاف فیصلہ دیتا ہے۔ وَيَدْعُ الدَّاعِي إِلَى النَّادِ، تو یدعو یہ فعل مضارع کی مثال ہے جس میں واو پر ضمہ تقدیری ہے، اور الداعی اسم کی مثال ہے جس کے آخر میں پڑھنے میں یا ہے جو حقیقت میں واو ہے، کیونکہ الداعی اصل میں الداعی وہ ہے، واو طرف میں کسرہ کے بعد واقع ہوا اس لیے اسے یا کر دیا گیا تو الداعی ہو گیا، اس پر بھی اعراب تقدیری رہے گا، اور النادی پر کسرہ تقدیری ہوگا۔ معنی ہوگا کہ بلانے والا مجلس کی طرف بلاتا ہے۔ اما حالت النصب فإن الفتحة تظهر عليهما لخفتها، لیکن حالت نصب تو فتحہ ان دونوں پر خفیف ہونے کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی واو اور یا پر فتحہ کا ظہور ہوگا لیکن ضمہ اور کسرہ یہ مقدر ہوں گے، ان کا ظہور نہیں ہوگا۔ جیسے لن ادعو العاصیہ، میں ہرگز عاصی کو نہیں بلاؤں گا۔ اب آگے ثقل کا مفہوم واضح کر رہے ہیں۔ ومعنى الثقل ان ظہور الضمۃ والکسرۃ علی الواو والیاء ممکن لیکن ذلک ثقیل مستبشع، اور ثقل کا مفہوم یہ ہے کہ واو اور یا پر ضمہ اور کسرہ کا ظہور ممکن ہے لیکن یہ ثقیل اور بولنے میں دشوار ہے۔ تو ممکن ہونے کی صورت بیان کریں، فتقول پس تم کہہ سکتے ہو یقضی القاضی علی الجانی ویدعو الداعی الی النادی، لیکن آپ دیکھیں کہ یقضی یا پر ضمہ بعد کسرہ بولنے میں ثقل ہو رہا ہے، دشواری ہو رہی ہے۔ القاضی میں بھی وہی بات ہے، الجانی میں یا پر کسرہ بعد کسرہ ہے، یدعو میں واو پر ضمہ بعد ضمہ یہ بھی دشوار ہوتا ہے، الداعی یا پر ضمہ بعد کسرہ، النادی یا پر کسرہ بعد کسرہ، تو اس وجہ سے یہاں دشواری پائی جا رہی۔ لیکن ذالک ثقیل مستبشع، ممکن ہے ظہور مگر یہ ہے کہ یہ ثقیل ہے اور بھاری ہے۔ فلہذا تحذفان وتقدران، بس اسی وجہ سے ضمہ اور کسرہ حذف کر دیے جاتے ہیں اور مقدر ہوتے ہیں۔ مقدر ہونے کا مطلب اے تکونان ملحوظتین فی الذہن، یعنی ذہن میں ملحوظ ہوتے ہیں۔ تو مقدر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذہن میں ہے لیکن بولنے میں انہیں حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو معتل الآخر یعنی جس کے آخر میں حرف علت ہو تو
اگر الف ہے تو تینوں حرکتیں مقدر ہوں گی، اور اگر آخر میں واو یا یا ہے تو ضمہ اور کسرہ مقدر ہوں گے، لیکن فتحہ چونکہ خف الحرکات ہے اس لیے اس کا ظہور ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس میں منقوص کا اعراب پڑھا کہ حالت رفع اور جر میں اعراب تقدیری ہوتا ہے، جبکہ حالت نصب میں لفظی فتحہ کے ذریعے اس کا اعراب آتا ہے۔ تو یہ اتنا سبق اپنا ملائیں اور انہیں لکھیں۔